کا انعقاد نہ کیا جا سکا تو ہنگامی طور پہ پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا کل رات 8 بجے، اور جو کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے مصطفیٰ امپیکس کے کیس کے بعد the government is the chief minister and his cabinet، اور رولز کے مطابق، آئین کے مطابق کابینہ کے فیصلوں کو ایک تحفظ حاصل ہے۔ کابینہ میں سیکریٹری لاء نے ایک سمری پیش کی جس میں یہ درج تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اجلاس کو نہیں ہونے دے رہے اور بجٹ پاس نہ ہوا تو اس کا نقصان پنجاب کے صوبے کو اور پنجاب کے عوام کو ہوگا، وزراء کو ہاؤس میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، اسمبلی بلڈنگ اجلاس کے لیے محفوظ نہیں رہی، اور وہاں پر جو اسمبلی کا عملہ ہے وہ بجٹ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ ان حالات میں پنجاب کابینہ گورنر پنجاب کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ 40ویں اجلاس کو فی الفور پروروگ کیا جائے اور ختم کیا جائے۔ کل کا بجٹ اجلاس گورنر پنجاب نے ختم کیا، اور جب وہ اجلاس پروروگ ہو گیا تو اس کے بعد 3 آرڈیننس کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر پنجاب نے کیے۔ پہلا آرڈیننس جو ریپیل کیا گیا، ایک آرڈیننس کے تحت 3 آرڈیننس ریپیل کیے گئے، میں معافی چاہتا ہوں۔ پہلا آرڈیننس جو ریپیل کیا گیا وہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ سروسز ایکٹ 2019، جس کے تحت اسپیکر کو اور سیکرٹری اسمبلی کو لامحدود اختیارات حاصل تھے، اس کو ریپیل کر دیا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے انتظامی امور حکومت پنجاب کے زیر انتظام محکمہ قانون کے پاس آ گئے ہیں، جو 2019 میں پوزیشن تھی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب اس آرڈیننس کے ذریعے اسمبلی کے اجلاس کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور نوٹیفائی کرنا اب سیکرٹری اسمبلی کے اختیار میں نہیں۔ اب سیکرٹری قانون پنجاب جو ہیں وہ اجلاس کی طلبی کا اور اجلاس کے اختتام کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ آرڈیننس کل فیلڈ میں آیا، سیکرٹری لاء نے 40واں اجلاس ختم کیا، اور رات باقاعدہ گیزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا گیا، جو کہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے۔ آج کے بعد کابینہ نے جو منظوری دی اور گورنر نے اس منظوری کے تحت جو آرڈیننس کیا ہے، جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس گورنر بلائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن سیکرٹری لاء کرے گا، جب بھی وہ اجلاس ختم ہوگا ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی سیکرٹری لاء کرے گا۔ تو یہ جو لامحدود اختیارات 2019 کے ایکٹ کے تحت اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کو دیے گئے تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، اور محکمہ قانون کو جو ہمیشہ سے محکمہ قانون کی ذمہ داری تھی وہ واپس سونپی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرڈیننس تب کیا جاتا ہے جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو، تو جب پہلا سیشن 40واں سیشن پروروگ کیا گیا، اس کے بعد یہ آرڈیننس کر کے تو اگلا سیشن بلایا گیا۔ جو دوسرے 2 ایکٹس ریپیل کیے گئے ہیں، جو 2 قوانین مزید جن کو ختم کیا گیا ہے، اس میں پنجاب اسمبلی پریولیجز ایکٹ، جس کے تحت افسران کو، سول بیوروکریسی کو، پولیس کو سزائیں دینے کا حق اسپیکر کو حاصل تھا، وہ دونوں قوانین ختم کر دیے گئے ہیں اور پرانی پوزیشن پہ ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ صحافیوں پر پابندی اور صحافیوں پر جو قدغن لگی اور اس میں صحافیوں کو سزا دینے کا بھی اختیار اسپیکر نے اپنے پاس رکھا،
مجھے خوشی ہے میرے بڑے بھائی ملک احمد خان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ہمیں اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ ہم نے آج آزادی اظہار رائے کے لیے، آزادی صحافت کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، جس کے تحت اب کسی صحافی کو پنجاب اسمبلی بلڈنگ میں داخلے سے نہیں روکا جا سکتا، کسی صحافی کو اپنے پیشہ ورانہ امور کے انجام دہی میں سزا نہیں دی جا سکتی، جرمانہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ایکٹ آیا تھا تو صحافیوں نے اور صحافتی تنظیموں نے اس پر احتجاج بھی کیا تھا اور اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ پچھلے 3.5 سال سے پنجاب اسمبلی میں جو کالے قانون کا راج تھا، جو غیر قانونی جتنے بھی اعمال ہیں ان کی اماجگاہ تھی پنجاب اسمبلی، کسی صحافی کو نوکری سے نکلوا دو۔ میں نام لے کے کہتا ہوں، علی گوہر نامی آدمی کے بچوں نے 3 مہینے فاقے کاٹے کیونکہ اس نے خبر دی تھی کہ ڈی جی پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لق کے بیٹے کو 17 اسکیل میں بھرتی کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ اس کو اس خبر کو واپس لینے کا کہا گیا، جب اس نے خبر واپس نہیں لی اس کو چینل کو کہہ کر نوکری سے نکلوا دیا گیا۔ تو یہ اجارہ داری تھی، اس کو فیفڈم کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی من مرضی چلتی ہے، کوئی میرٹ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں۔ تو یہ تمام قانون ریپیل کرنے کے بعد، آرڈیننس جاری کرنے کے بعد، پنجاب اسمبلی کا 41واں اجلاس آج دوپہر 2 بجے ایوان اقبال میں طلب کر لیا گیا ہے، اور میں بطور ترجمان پنجاب حکومت، بطور وزیر پنجاب حکومت کی بہاف پر پرویز الہی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایوان اقبال آ کر ہمارے اجلاس کی صدارت کریں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ پرویز الہی صاحب آئیں اور آئین کے تحت کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر پنجاب نے جو اجلاس بلایا ہے، اور ان کو یہ حق حاصل ہے، آئین کے اندر درج ہے کہ گورنر جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اجلاس بلا سکتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب آپ مہربانی فرما کر آئیں اور آئین اور قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کریں۔ آپ کو ویلکم کریں گے، آپ اپنا عملہ بھی ساتھ لے کر آئیں اور ایوان اقبال میں انتظامی امور کو بھی سنبھالیں۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہم جمہوری روایات کے امین ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے ہاؤس کے معاملات چلیں، اور پرویز الہی صاحب اگر آئیں گے اور اجلاس کی صدارت کریں گے، باضابطہ ہم حکومت کی طرف سے ان کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ آئین کا بول بالا ہوا ہے، قانون پر عمل درآمد ہوا ہے۔ کل صدر پریس گیلری اخلاق باجوہ صاحب، جو ایک بہت تجربے کار، بہت ایماندار صحافی ہیں، ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائی کی گئی، کیونکہ وہ بھی اسپیکر کی منشا کے مطابق خبریں نہیں دے رہے تھے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی بیٹ چینج کر دی گئی ہے، حالانکہ اخلاق باجوہ نے جتنی اچھی اسمبلی کی رپورٹنگ کی ہے میں نے کم لوگوں کو کرتے دیکھا ہے۔ ان کو آف ایئر کر دیا گیا، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت اس ضمن میں چینل سے بات کرے گی، اور باضابطہ طور پہ صدر پریس گیلری، یعنی وہ الیکٹ ہوئے ہیں، منتخب صدر ہیں پریس گیلری کے، تو یہ پرویز الہی صاحب یہ کام نہ کریں، صحافیوں کو ان کا کام کرنے دیں، ہم سیاستدان اپنا کام کریں۔ تو بات لمبی ہو گئی، میں ملک احمد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں۔ جی تھینک یو ویری مچ عطا صاحب۔ میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ان کو تکلیف دیتے ہیں یہ مہربانی کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیے 2 باتیں، ایک تو جن کا عطا صاحب نے تفصیل سے ذکر کر دی ہے، میں وہ حرف بحرف جو کہہ رہے ہیں یہی پوزیشن تھی، اور یہ پوزیشن پچھلے 2 دن ایک بڑی اگلی سچویشن ڈیولپ کرتی رہی۔
دیکھیے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کرتے ہیں تو نتیجتاً عوام اس کے بوجھ تلے دبتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک اقدام ہے جو کسی نے کر دیا اور اس کے اثرات نہیں ہوں گے، یعنی اس ایکٹ کے کانسیکوینسز ہوں گے. اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس جب کریٹ کیا جاتا ہے تو وہ لامحالہ ان کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو ہولڈ کرنے والوں کی طرف سے کریٹ کیا جاتا ہے. تو میں ضمناً آپ کو صرف 3 باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ نو کانفیڈنس موو آئین کے اندر ہے، اور نو کانفیڈنس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر وہ کامیاب ہو جائے کہ جو پہلے اکثریت ہوتی ہے وہ اقلیت میں بدل جاتی ہے، اور حکومت ہمیشہ اکثریت کی ہوتی ہے اور اپوزیشن اقلیت کی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک جمہوری سیاسی رویہ چاہیے کہ آپ اپنی شکست کو تسلیم کریں. اگر آپ کا رویہ جمہوری نہیں ہوگا، جمہوریت کے لبادے میں آپ کی فاشسٹ سوچ کا اظہار صرف اسی وقت ہوتا ہے، اور پتہ کب چلتا ہے کہ کون شخص کتنا جمہوری ہے، جتنا اس میں ہار کا حوصلہ ہو، تسلیم کرنے کا انداز اس کا کیا ہوتا ہے. تو یہ جو پچھلے 3 مہینے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر کے آفس کے ساتھ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کتنا ڈیپن کیا گیا. چیف منسٹر کے الیکشن پہ آئین کی تقاضے سے ہٹ کے اس تاریخ کے اوپر الیکشن نہ کروایا گیا جو دن آئین کے اندر درج تھے، اور اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا گیا. پھر کتنے لڑائی جھگڑے کے اوپر بیسڈ وہ الیکشن تھا، اور اس حد تک اس میں لڑائی جھگڑا تھا کہ اس میں تھانہ انوالو ہوا، کرمنل کیسز رجسٹر ہوئے، ڈپٹی اسپیکر کی چیئر کے اوپر حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بلیک یونیفارم پہلے سیکورٹی آفیشلز کو فلور پہ اتارا گیا اور پھر نتیجتاً لا انفورسمنٹ کو آنا پڑا. تو یہ کرائسس ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کم از کم ہم تو نہیں. ہم نے اپنی حد الوسع کوشش کی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم 12 پٹیشنز لے کر گئے، اور ہم نے عدالتوں کے سامنے بھی رکھا کہ سر آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ کیونکہ سیپریشن آف پاورز کا نظام ہے اور 3 آرگن ہیں، لیجسلیچر ہے، اسٹیٹ ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، یہ 3 چیزیں چلاتی ہیں. اب اگر لیجسلیچر کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایگزیکٹو کو امبیرس کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ان تینوں ستون پر حکومت کری. آج کل ان کی کیا ضد تھی کہ کسی بھی طریقے سے مقننہ یعنی لیجسلیچر ایگزیکٹو کے اس برانچ کو جس کو آئی جی پی اور چیف سیکرٹری ہیڈ کرتے ہیں ان کو بلا کر وہاں پر ان کی تصحیح کی جائے. اور کس لیے کی جائے؟ کیونکہ انہوں نے عدالت عالیہ کے حکم پر ایک سموتھ الیکشن کرانے کی کوشش کی. کیونکہ میں ان مذاکرات میں شامل رہا اور میں نے حد الوسع کوشش کی کہ اسمبلی یعنی لیجسلیچر اپنا وہ کردار ادا کرے جو آئین کے اندر درج ہے، آئین سے بیونڈ جا کر کچھ نہ کرے. لیکن صد افسوس اور بارہا ہماری اس ساری کوشش کو بالکل پذیرائی نہیں ملی، اور آخر میں اس کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان کو بلا کر وہاں پہ تصحیح کرے. تو یہ چیف منسٹر کا بڑا ریزالو تھا، بڑی کلیئرٹی تھی ان کی. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، یا تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ان کا ڈیزائن نیفیریس نہیں ہے، بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر تو چلے اسمبلی کے احترام میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایگزیکٹو کی برانچ کے اوپر پارلیمنٹری اوورسائٹ، دیٹ از اٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا اوتار حاصل ہے آپ کو کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سپر نیچرل ہو جاتے ہیں. نو نو ناٹ ایٹ آل، اٹ از ناٹ لائک دس. طریقہ کار جو دنیا میں مروجہ ہے اور جو پاکستان کے آئین نے دیا ہے وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ کا ہے. اور اگر اسپیکر کا آفس پارلیمنٹری اوورسائٹ سے بیونڈ ہو کر بات کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے باہر نکل کے، یعنی ایک کمیٹی کے پاس یہ اختیار تو ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو دیکھ لے، لیکن یہ اختیار اپنے پاس لے لینے جو ان قوانین کے ساتھ انڈو کیے گئے ہیں، یہ پوری اسکیم آف تھنگس کے اندر جو امبیلنس پرووائڈ کیا گیا تھا، یعنی قوانین صوبے کے اندر وہ ہونے چاہیے جو مطابقت رکھتے ہوں، اور آپ اپنے پاس وہ اختیار لے لیں جس میں آپ خود ہی سے پروسیکیوٹر ہوں، خود ہی سے جج ہوں، تو دیٹ از اے بیڈ لا. تو وہ لا اس آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا گیا.
دوسرا میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا وہ ناکافی تھا جو گورنر کے آفس نے 3 ماہ تک گورنمنٹ کی کیبنٹ کی اوتھ کو سٹال کیے رکھا؟ کیا اس سے تشفی نہیں ہوئی تھی؟ کیا اتنا آئینی بحران جو کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن سے لے کے کابینہ کے حلف تک، جس میں بار بار عدالت کو انٹروین کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ آئین کا تقاضا یہ ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں، تو میرا یہ خیال تھا کہ ان آئینی عہدوں پر بیٹھے افراد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، اور سب سے بڑا اب جو میں سمجھتا ہوں اس میں جرم ہے، اب وہ جرم پرویز الہی صاحب اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی میں تصور نہیں کر سکتا کہ کیا اقتدار کی ہوس ہوگی کہ یعنی آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ بجٹ کو روکیں گے۔ بجٹ کا روکنا اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ گورننس، اٹ از اباؤٹ لائف آف پیپل، یہ لوگوں کی زندگی کا اس پہ دار و مدار ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بجٹ کے ساتھ آپ کے ان 12 کروڑ افراد کے معاملات طے پاتے ہیں جو کہ اس صوبے کے زیر انتظام ہوتے ہیں، اسی کے اندر آپ کی ریسیٹس ہیں، اسی کے اندر آپ کے ریونیوز جنریٹ ہونے، اسی کے اندر آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں، جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے، جتنے کاروبار ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ یعنی یہ بجٹ ڈاکومنٹ صرف اعداد و شمار کا ذکر نہیں ہے، یہ بجٹ ڈاکومنٹ آپ کے پورے سال کے لیے جو آگے آنا ہے ان 12 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ اسپیکر اپنے آفس کو یوز کرے اور ایک تاریخ جو مقرر کی ہے 13 تاریخ کی آج بجٹ پیش ہوگا، سارا دن ہم کوشش کرتے رہے، 8 راؤنڈز آف میٹنگز ہوئے۔ میں نے کل بھی پریس سے بات کرتے بات کی، میں پھر اس کو دہراتا ہوں، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن دہراتا ہوں، کیونکہ میں پرسنلی انجرڈ ہوئی ساری بات سے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے مطالبات غیر قانونی ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے آپ کا کلیم ہے، ہمارا یہ کلیم ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ایک انارکسٹ، ایک شر پسندی تھی۔ آپ ایک منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کر رہے تھے، سیاست کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ آپ ایک پبلک لائف کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پیس اینڈ ٹرینکولیٹی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ شاہراہ کو بند کر دیا جائے، امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی جائے، روڈز کو بلاک کر کے مین آرٹریز کو چوک کر دیا جائے۔ آپ کا یہ تھا کہ یہاں سے جتھے لے جا کر دارالخلافے کے اوپر حملہ آور ہو جائے، ان جتھوں کے ذریعے لے جا کر گورنمنٹ کو آپ ان کو ان پرسن جیسے آپ نے پہلے کیا، اور اگر آپ کی تاریخ میں یہ نہ ہوتا کہ آپ وہ پی ٹی وی پر حملہ، وہ پارلیمنٹ پر حملہ، وہ سپریم کورٹ پر حملہ، یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، ہمارے مشاہدے میں بھولا نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں کون سا اسٹیٹ آرگن ہوگا جو ایکٹ نہیں کرے؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اگر اسلام آباد آئیں گے بھی تو I-9 کے گراؤنڈ تک رہیں گے؟ اور ڈی چوک پر جا کر آپ نے جو کیا، اس صورتحال کے باوجود the government and the chief minister was magnanimous enough and I as a law minister میں نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کچھ اگر ایک بیڈ میموری آ گئی ہے ہمارے پاسٹ میں تو اپوزیشن بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اسپیکر کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے، اور یہ اس عمارت کی ایک صرف یہ اینٹ گارے اور سیمنٹ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندہ لوگوں کا ایوان ہے۔ تو اس کی سینکٹی ہے، آئین کہتا ہے کہ بجٹ کا اجلاس ہوگا تو اسمبلی کی پریمیسز، تو پھر گورنر کو مجبوراً وہ پریمیسز ڈکلیئر کرنی پڑی۔ آپ سب دوست گواہ ہیں، ہم اسمبلی کی سیڑھیوں میں، اس کے طول و عرض میں ہم ملتے رہے، اس شکر دوپہر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ لوگ رپورٹ کرتے رہے۔ آپ کے سامنے جو بھی کوشش تھی کوئی ڈٹی چھپی آپ سے نہیں ہے، آپ نے دیکھی۔ ہم نے دن رات 24 گھنٹے 13 تاریخ کے اور 24 گھنٹے 14 تاریخ کے رات 8 بجے تک منت سماجت نہیں کی کہ نظام کو چلائیں، لیکن پھر کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری جو میں امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو قوانین ہیں، اگر اسمبلی کے قوانین جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسمبلی کی جو سٹاف کی ریگولیشن ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، وہ ایک ہاؤس کمیٹی ہوتی تھی اور اس کا مقصد تھا، اور
آئین کا جو آرٹیکل 87 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ نے وہ مجوزہ قانون بنا نہ لیا تب تک وہ ہاؤس کمیٹی اس کو اس طریقے سے چلائے گی. یہاں پر کیا کیا گیا, الٹرا وائریس جو کہ بالکل نیشنل اسمبلی کے اخبار نہیں تھا, جو کہ کسی اور صوبائی اسمبلی کے اخبار نہیں ہے, سندھ اسمبلی کا قانون یہ نہیں ہے, کے پی اسمبلی کا قانون یہ نہیں ہے, بلوچستان اسمبلی کا نہیں ہے, اے جے کے کا تو چلو ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے, یا جی بی کا تو ان کا تو اس کو اس کے ساتھ کر دیں. ایک منفرد حیثیت دی گئی اور جس کو بھی عطا نے کہا کہ فیفٹم ہے, اور یہ وہ راجواڑہ بنایا گیا جہاں پر سیکرٹری اسمبلی کو ہر چیز سے بالاتر کر کے ایک کل مختار بنا دیا گیا کہ وہ جس ملازم کے ساتھ جو چاہے کرے. میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں, اس لسٹ کے مطابق کی گئی بھرتیاں جن کا عطا ذکر کر رہا تھا بھی کہ وہ گور نے جو خبر لگائی تھی گور صاحب نے, ان بھرتیوں کی شفافیت پر بڑے گہرے سوالات ہیں. آئی نو پیپل جو کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کس اسمبلی سٹاف کو کیا برائب دی ہے, تو میں تو یہ ہوم منسٹر سے کہوں گا کہ آپ اس کی ایک انکوائری کنڈکٹ کریں اور جو بھی ذمہ دار محکمہ اس کا ہے وہ ان بھرتیوں کی انکوائری کریں. اور یہ جو بلیک یونیفارم کے اندر کھڑے وہاں پر ہونے ہیں, اسمبلی کا کبھی تصور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ شور کرتے رہے کہ وہاں پہ باوردی ملازم آ گئے, آپ نے تو وہاں پہ گسٹاپو کھڑی کی ہوئی اور وہ گسٹاپو کسی کو اندر نہیں انٹر ہونے دیتے. کیا حالات ہیں. یعنی اسمبلی جو کہ ایک پارلیمنٹ جو کہ ایک وائس ریز کرنے کی جگہ ہے, جو ڈبیٹ کرنے کی جگہ ہے, جہاں پر اپنی اظہار رائے کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں, جہاں پر آپ کو پروسیجر ٹولز فراہم کرتا ہے کہ آپ گورنمنٹ پہ سوال اٹھائیں, آپ وہاں پر ڈائیلاگ کریں, تو وہاں پر ایک جو شکل نظر آتی ہے وہ کالی وردیوں کے اندر ملبوس لوگوں کی, تو ایک دہشت کا سما آپ قائم کرتے ہیں وہاں پر. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ نے اس کی بنیادی شکل بھی تبدیل کر کے رکھی. تو نو سر, دس از ناٹ آل, ایسا نہیں ہوگا. ہم اس بات پر اہتمام حجت کر چکے, اپنے تئیں ہر وہ کوشش کر چکے جس کے ساتھ نارملسی آتی ہو. اور پھر میں نے تو ان سے یہ بھی کہا بڑا آؤٹ اینڈ ڈاؤٹ, میں نے کہا سر اٹ از جسٹ 15 days away, 17 دن کی بات ہے. 17 تاریخ کو پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر انتخاب ہے. ان 20 حلقوں میں سے جس نے سمپل میجورٹی لینی ہے اس کو یہ حق حاصل ہوگا وہ حکومت بنائے. آج ہمارے پاس 175 ممبرز ہیں اور آپ کے پاس 168 ہے. بجٹ پہ پاس ہونا ہے اکثریت کی بنیاد پہ. ہمارا کلیئر کیس ہے, آپ پلیز اس کو سٹال نہ کریں, بجٹ کو پاس ہونے دیں, عوام دشمنی نہ کریں. ان کا مطالبہ تھا کہ نہیں, پرچے ختم کریں. ہم نے تسلیم کیا کہ چلے اگر غلط بھی ہیں ہم پروسیکیوٹ نہیں کرتے, بات سن لیں, آگے چلیں, بجٹ تو پیش کرنے دیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر 17 کو انتخاب کے نتیجے میں پنجاب کے عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدواروں پر اعتماد نہیں ہے, تو گریسفلی وی ول کم ٹو یو اینڈ ہم آپ کو مبارک دیں گے کہ آپ جیت گئے, آپ جا کر بیٹھے, ہم ہنڈرنس کریٹ نہیں کریں گے. بٹ نہیں جی, وہ تو بات کی بات ہے, آج کی بات کریں. کیا تماشا ہے. اور پھر چیخنے لگے ایک اس ایکٹ پہ جو شرانگیزی آپ کرتے رہے اور پولیس نے آپ کو شرانگیزی سے روکا. تو میں نے کہا اگر میں آپ کو داستان سنانے لگوں میرے جیسے بندے پہ, میں وہ ریکارڈ ابھی آپ کو دے سکتا ہوں سارا, اور کسی ایک موقع پر آپ کو میں شیئر بھی کروں گا. 94 ممبر ہیں ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب کے جن کے خلاف انہوں نے شہزاد اکبر کے ذریعے, عثمان بزدار کی حکومت کے ذریعے, اینٹی کرپشن کے سر پہ بٹھا کے غور نفیس نامی آدمی کے ذریعے, اگر کسی کے فار فلنگ رشتہ دار کا بھی کوئی کیس تھا تو اس بیچارے ایم پی کے اوپر ڈالا اور ان کو اس تکلیف سے 3.5 سال چکی سے پیس کے گزارا. میں صرف ضلع قصور کے 7 لوگوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں جو میرے ذاتی طور پر, میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ کیس ہے. ہم نے تو ایک دفعہ بھی جا کر ان سے بھیک نہیں مانگی ہے, کرو جو کرنا ہے یار, بیکاز غلط مقدمے قائم کر رہے ہو تو ان کا فیٹ تو کورٹ میں جو ہوگا وہ ہوگا. آپ نے دیکھا جو لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک اتنے کیسز, بٹ سو شیلو, سو پیٹی. اس حد تک اگر آپ کو وہ ہے تو یار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے
اس پورے 3 ماہ کے نظام میں نو کانفیڈنس کے بعد آپ نے دکھایا پہلے وفاق میں کہ ہارنا نہیں آیا، قومی اسمبلی کی نو کانفیڈنس میں آپ نے دکھایا کہ ہارنا نہیں آیا، پنجاب کے الیکشن میں آپ نے دکھایا کہ ہارنا نہیں آیا، اور بہت برے طریقے سے دکھایا۔ کم از کم انسان ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کچھ تو بنیادی چیزوں کو تسلیم کرو۔ یہ تو انسانیت کی بھی تسلیل ہے کہ چہ جائے کہ میں صرف انکانسٹیٹیوشنل کا شور مچاتا رہتا۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائے گا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے آج ہونے جا رہا ہے ایوان اقبال میں، کیا صرف آج وہاں پہ بجٹ پیش ہوگا یا وہاں پر بحث بھی ہوگی، کٹ موشنز بھی ہوں گے، اس کے لیے کیا سوچا؟ یار الفت میرے بھائی مجھے بتا، آپ مجھے جانتے ہیں ٹھیک، کیا یہ میرا مزاج تھا جس طرح سے ہم نے کل ان کی پوری کی اپنا ریکویسٹ، اپنی آپ کو اپنی ذات کو بہت پیچھے پھینک کے، اینڈ وی ڈیڈ آر بیسٹ، آل آف اس وی ڈیڈ آر بیسٹ کہ جو چیزیں ڈیو پروسیس میں ہوتی ہیں ویسے ہونی چاہیے، لیکن اب ہم عوام دشمنی تو ان کو نہیں کرنے دیں گے نا، اور بجٹ اجلاس جو ہے پورے کا پورا ایوان اقبال میں ہوگا، اس کو ٹوٹل لیگل کانسٹیٹیوشنل سینکٹی ہے، گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹائم اینڈ پلیس جہاں مقرر کریں گے وہیں پہ اجلاس ہوگا۔ سیکریٹریل سٹاف کا سوال ہے، حکومت کے پاس اتنے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اسمبلی کو سپورٹ لینڈ کر سکتی ہے، جس کو پریویسز ڈکلیئر کر دیا جائے تو وہ ہم سپورٹ لینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا جرنلسٹ کمیونٹی کو جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے، اس کا باضابطہ آرڈیننس بھی جاری کیا ہے، اس کا ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کا داخلہ جو پنجاب اسمبلی میں بند ہوا ہے وہ داخلہ کیسے کھلے گا؟ اس کے لیے آپ کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا یا پھر کوئی اور راستہ ہوگا کہ آپ جو ہے اسمبلی پریمیسز میں جا کر کوئی اگلا اجلاس کر سکیں؟ اور جو چودھری پریز رائے کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے ایف آئی اے کا، کیا اسے اسی ڈیورنگ سیشن گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایف آئی اے کا جواب تو ایف آئی اے دے گی، وہ کیا مقدمہ ہے، کن بنیادوں پر ہے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، کل جب میں ہاؤس میں گیا تو پرویز الہی صاحب آ کے بیٹھے تو میرے پہ انہوں نے کل اعتراض نہیں کیا، کیونکہ پچھلے روز جو انہوں نے کیا تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اور بات میری نہیں ہے، آئین کی ایک شک ہے، آرٹیکل ہے 130 سب آرٹیکل 9، جس کے تحت 6 مہینے کے لیے وزیر منتخب کیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے۔ جی دیکھیں حکومت جب چاہے اسمبلی میں جا سکتی ہے، داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ذاتی ملازموں اور گنڈوں کے ذریعے جو اسمبلی کو چلایا جا رہا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلط ختم ہوا ہے، اور ایک سیاہ دور تھا اسمبلی کی تاریخ میں، وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ تو اب آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اسمبلی کے معاملات کو چلایا جائے گا، اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، جس میں سیاستدانوں کا بھی اور صحافیوں کا بھی ان تمام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی اجازت سے دیکھیے موٹی بات ہے، لیٹس بی ویری فرینک اینڈ ویری آنیسٹ، یہ صرف اس بات میں ہم نہ رہیں کہ کیا بات کیسے کہنی ہے، اب تو یہ کہ کیا کہنا ہے، یہ 17 تاریخ تک کی بات ہے۔ اگر یہ میجورٹی آ جاتی ہے تو جو لائن چودھری صاحب نے کل ڈرا کر دی ہے تو وی آر ناٹ لیفٹ ود اینی ادر آپشن ناؤ۔ اگر ہمارے پاس میجورٹی 187 کا میجک نمبر ہے، اور مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے اور یقین واثق ہے، اور جو رپورٹس ہمیں کانسٹیٹوئنسی سے آ رہی ہیں، عمران خان کی 4 سال کی مس گورننس کے نتیجے پہ اٹ از اے سمپل واک اوور، کسی ایک کانسٹیٹوئنسی پہ ہمیں ٹف ٹائم نہیں آ رہا، اور ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ 20 میں سے 20 کی سیٹیں مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدوار جیتیں گے، تو اٹ از جسٹ ٹل 17۔ ہماری حکومت ایک کانسٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امپاس کو کیری نہیں کرنا چاہتی، اس کو ختم کرنے کی ہم نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ پریزیڈنٹ کے پاس وفود بھیجے، گورنر پنجاب جو تب تھے ان کے پاس وفود بھیجے ہیں، پرویز الہی صاحب کے پاس بھیجے ہیں کہ شکست کو تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اٹ از جسٹ اے بیڈ لوزر، نتھنگ مور دین دیٹ۔ عطا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو صحافی کے ساتھ کل ہوا پنجاب اسمبلی میں، کیا آپ اس کو اپنی پارٹی سطح پر بھی اٹھائیں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ جو مزید وزراء کے خلف ہیں وہ اسی ہفتے ہوں گے یا نیکسٹ ویک ہوں گے؟ دیکھیں ایک تو بطور پارٹی میرا یہ خیال ہے کہ ملک احمد خان صاحب کو، مجھے، عظمہ بخاری صاحبہ کو، میں نے ابھی انہیں کہا ہے، ہمیں ایز اے پارٹی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور ہم
چینل کے دفتر کو وزٹ کریں اور باضابطہ انہیں کہیں کہ دیکھیں یہ جمہوریت پہ حملہ ہے. ایک شخص الیکشن لڑتا ہے, وہ صدر منتخب ہوتا ہے پریس گیلری کا, تو پھر اس کی بیٹ کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ اس نے الیکشن کس بنیاد پہ لڑا اور پریس گیلری کیوں بنائی گئی, اس کے الیکشن کو کیوں منعقد کروایا گیا؟ اس طرح تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر جمہوری ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غیر اخلاقی بھی ہے. ہمیں ایز اے پارٹی چینل کے پاس جانا چاہیے اور ان کو درخواست کرنی چاہیے کہ یہ کسی بھی اسٹینڈرڈ سے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں نا, جیسے اسپیکر کا آفس ہے نا, اسی طرح پریس گیلری بھی ایک منتخب ادارہ ہے. اگر اس کے منتخب کردہ صدر کو اسپیکر اپنے آفس کے ساتھ ایسے ڈی روٹ کریں گے جیسے انہوں نے کیا ہے, تو یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ اسپیکر آفس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معافی بھی مانگیں اور منتخب صدر کو وہاں پر واپس لائیں. اگر نہیں لائیں گے تو ہم جو ان کی اخلاقی, جو ان کی عملی مدد ہو سکتی ہے وہ کریں گے اور ان کے لیے جہاں پر ہوگی آواز اٹھائیں. ایک سیکنڈ ان کا سوال نوٹیفیکیشن ہونا ہوتا ہے, کیا وجہ بنی کہ یہ آپ کی حکمت عملی تھی کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے 3 جو آرڈیننس ہیں وہ لے کے آئے اور ابھی تک اب آپ پریس کانفرنس کے اندر اس کا اعلان کر رہے ہیں تقریباً 18-20 گھنٹوں کے بعد؟ کیا وجہ ہے کہ رات کو ہی اس کا اعلان نہیں کیا گیا؟ کیا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آج کا یہ اجلاس اس کے تمام تر تیاریاں ہو جاتی, اسپیکر کو پتہ نہ چلتا؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں. رات 12 بجے آپ تھکے ہوئے تھے, آپ سارے 45 ڈگری دھوپ میں اسمبلی کی سیڑھیوں پہ جس حال میں نے آپ کو کل دیکھا ہے, مجھے اس پہ دکھ اور افسوس ہے. میری یہ غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں پریس کانفرنس رات 12 بجے کال کروں اور آپ کو گھروں سے اٹھوا کے لاؤں کہ آپ آئیں, اور کوریج کا بھی اچھا ٹائم نہیں ہوتا. میں بالکل سچی بات آپ سے کروں گا. سوچا کل کہ چلیں ٹکر ریلیز کر دیتے ہیں, مگر ایک اہم ایشو تھا تو دل یہ کیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی جائے, ورنہ رات 11-12 بجے پریسر بھی کیا جا سکتا تھا, ٹکر بھی جاری کیے جا سکتے تھے, مگر یہ طریقہ کار جو ابھی کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب ہے. صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اسپیکر صاحب کو آئیں اور چیئر کریں, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے کل باقاعدہ طور پر انہوں نے بجٹ پیش کرنے کی دعوت دی. تو میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں, تو کیوں نہیں آپ افہام و تفہیم کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں؟ جب تھوڑا سا سوال ہے تو وہاں جا کر یہ دوبارہ سے یہ رجوع کریں, کہیں کہ کل آپ نے اجازت دی تھی, آپ بھی اجازت دیتے ہیں. اور جو آئینی بحران تھوڑا بہت ہے کہ پنجاب اسمبلی کے باہر ایک نئی اسمبلی ڈکلیئر کر دی گئی, کل کو کیا پتا کہ وہ بھی دعوے کر رہے ہیں, آپ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ یہ آئینی بحران اتنا ہے کہ یہ بجٹ انلیگل ہے. کل کو اگر یہ ثابت ہو گیا تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, عوام کا ٹائم ضائع ہوگا. آپ کیوں نہیں دوبارہ واپس چلے جائیں؟ اس سوال کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں یہ گنجائش تھی, آئین کے تحت کچھ سٹیپس ہیں. نمبر 1 کابینہ کی منظوری, نمبر 2 گورنر کا اجلاس کو بلانا, نمبر 3 اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن. یہ تینوں آئینی قانونی ریکوائرمنٹس پوری کر دی گئیں. آئین میں یہ بھی درج ہے ٹائم اینڈ وینیو ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا گورنر, جگہ اور وقت کا تعین گورنر کرے گا, وہ بھی کر دیا گیا. اور جب یہ قانونی لوازمات پورے کر دیے گئے ہیں اور سیکٹری لا اور سیکٹری فائنانس موجود ہوں گے اور بجٹ کی کتابیں اور بجٹ کا جتنا پیرافنیلیا ہے, بجٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, وہ انتظامی امور طے پا جائیں گے. جو محکمے ان کو ڈیل کرتے ہیں وہ وہاں پہ اپنی قانونی ذمہ داری نبھائیں گے, تو یہ اجلاس ہر حوالے سے آئینی اور قانونی ہوگا. مگر پرویز الہی صاحب نے کب دعوت دی؟ جب ٹکر چل چکے تھے. میری عرض ہے. اچھا چلے میں بات کھول دیتا ہوں. میں نے اوپر پریس گیلری میں دیکھا آپ لوگ واک آؤٹ کر گئے ہوئے تھے, آپ چلے گئے ہوئے تھے. پرویز الہی صاحب اس کے بعد آئے ہیں, ٹکر چلنے کے 5 سے 7 منٹ کے بعد, کیونکہ ہماری بات چیت چل رہی تھی نا. اینڈ پہ انہوں نے کہا جی آج بھی اطاعت آرڈر کو میں اندر نہیں آنے دوں گا. چلے میں بات کھول دیتا ہوں. ہمارے 3-4 مطالبات تھے ان سے. ہم نے انہیں کہا کہ جی بجٹ سپیچ پڑھنی ہے, آپ لوگ مقدمات کی بات کر رہے ہیں, آپ وزیروں کو روک رہے ہیں, تو آپ یہ نہ کریں. پی ٹی آئی کے بھی 2 گروپ تھے. ایک گروپ تھا جو کہتا تھا کہ مقدمات فوری واپس ہوں, جس میں یاسمین راشد صاحبہ, جس میں اسلم اقبال صاحب تھے. ایک گروپ سبطین خان صاحب کا تھا, ایک یہ گروپ تھا. جو سبطین خان صاحب والا گروپ تھا وہ کہتا تھا کوئی بات نہیں, مقدمات واپس نہ ہوں,
آپ بجٹ سپیچ کرنے دیں. ان دو گروپوں کے آپس کے اختلافات میں اسپیکر آفس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بجٹ سپیچ کی دعوت دے کہ نہ دے, دعوت کب دی. وہ جو دعوت دی نا اپنے کچن میں دے دیتے جا کے, یا اپنے گارڈن میں بیٹھ کے یا گاڑی میں بیٹھ کے دے دیتے, کیونکہ جب وہ آئے اجلاس پروروگ ہو گیا ہوا تھا, انہوں نے آ کے جو چیئر پہ بیٹھے وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی, جو انہوں نے باقی کاروائی چلائی اور اویس لغاری صاحب کو دعوت دی تو وہ تو اس پروروگ ہونے کے بعد دی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جب وہ پیچھے بیٹھے تھے میری اطلاع ہے, ان کو باقاعدہ فون پہ راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں سیشن تو پروروگ ہو گیا. انہوں نے کہا چلیے باہر چلیے. تو دیکھیں یہ سارے معاملات ہیں, میں کبھی لگی لپٹی نہیں رکھی, میں ہمیشہ بات کھول کے رکھ دیتا ہوں. یہ سارے معاملات آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس میں جو عطا نے آپ سے کہا حقائق یہ ہیں, یہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ان آئیڈیل سچویشنز. یا تو آپ ہمیں کہیں کہ ہم نے 2 دن کوشش نہیں کی, اور اس کوشش کی شہادت میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ اس حد تک کوشش کی کہ مجھے ایسا لگا ایٹ اے پوائنٹ کہ غالباً مجھے اس میں اب اس میں شریک نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ میری ساری کوشش کے باوجود معاملہ فہمی نہیں ہو رہی. تو میں نے اپنی جگہ جو پارٹی لیڈرشپ سے درخواست کی کہ آپ رانا مشہور صاحب کے ذمہ لگائیں, پلیز وہ چلیں. یہ بتا دیں آج کا اجلاس پریزائڈ کون کرے گا؟ اسپیکر نہیں ہے, یہ ڈپٹی اسپیکر کرے گا. اسپیکر کا 1 گھنٹہ انتظار کریں گے. دیکھیں اور کون اجلاس پریزائڈ کرنے کے لیے ادھر اٹ از اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر. اور اسپیکر کے ساتھ جس طرح کی ہاسٹیلٹی ہے اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, غالب امکان یہ ہے کہ اجلاس ڈپٹی اسپیکر پریزائڈ کریں. ملک صاحب ایک لائن کا جواب دے دیں آخر میں, کہ وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھا جائے کہ حالات جس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ مکمل بند ہو گیا ہے. اور میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ گھر سے نکلے آنسوؤں کی طرح, واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں. دیکھیں سیاست میں چیزیں کبھی اس حد تک جاتی ہیں جب لگتا ہے کہ ایسا ہے اور مذاکرات نہیں ہے, لیکن بات چیت بند کرنا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مناسب بات ہے. بات چیت ہوتی رہتی. میں انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے, ایک شعر مجھے بھی اجازت دے دیں. میں پرویز الہی صاحب کو ایک شعر منسوخ کرنا چاہتا ہوں, میرا شعر سن لیں. انہوں نے شعر پڑھا ہے تو میں پرویز الہی صاحب بڑے احترام کی جگہ پہ, تو کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.